بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے ساتھی صاحبزادہ احمد رضا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اردو زبان میں قانون سے آشنائی کے حوالے سے جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ اس سے استفادہ آپ بھی کر سکیں اور دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ دوستو ایک کویسچن مجھ سے کیا گیا، کل مجھے واٹس ایپ میں وہ کویسچن آیا کہ جناب اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے مکان خریدتا ہے اور باپ کی وفات کے بعد دوسرے بہن بھائی تو یہ نہیں کریں گے کہ جناب یہ مکان غلط طور پر اس نے رجسٹری کروائی تھی ہمارے بھائی نے، اس لیے اس کو بھی وراثت میں ہی تسلیم کیا جائے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے باپ سے مکان خرید لیتا ہوں اور باپ کے گزر جانے کے بعد وفات کے بعد میرے باقی بہن بھائی یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ مکان بیسیکلی خریدا نہیں تھا، اس نے ابا کو کہہ کے اپنے نام رجسٹری کروا لی تھی، رجسٹری میں یہی سیل پرچیز شروع کر دیا تھا، تو میرے بھائی ڈیفینیٹلی وہ اگر ایسا ہے تو وہ معاہدہ جو آپ کا ہوا ہوگا وہ چیلنج ہو جائے گا اور اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اب 2-3 محرکات ہیں۔ یہ بالکل بے نامی والی ٹرانزیکشن والا معاملہ بنے گا کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ پراپرٹی جو آپ نے اپنے ابا سے خریدی تھی، کیا آپ اس وقت ارننگ ہینڈ تھے؟ آپ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ آپ وہ گھر یا پلاٹ خرید سکتے اپنے ابا سے؟ اس جو آپ نے پرچیز کی ہے، وہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اس کی آپ نے منی ٹریل دینی ہے کہ جناب میں فلاں جگہ جاب کرتا تھا یا فلاں میرا بزنس تھا، اس ایج میں جس ایج میں نے خریدا اور اس سے میں اتنے پیسے ارن کر چکا تھا، یا میرے بینک میں موجود ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ میرے پیسے وہاں جمع تھے، یا میری سیلری بتا رہی ہے کہ میں نے اتنے پیسے اتنے عرصے میں اکٹھے کر لیے ہوں گے، تو میں نے ان کے بل بوتے پر یہ مکان خریدا تھا۔ گویا کہ میں اوریجنل پرچیزر ہوں، بے نامی والا چکر نہیں ہے اس میں۔ تو اگر وہ منی ٹریل دے دیتا ہے بزنس ٹرانزیکشن، جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی مکان کی اس کی اور اس کے ابا کے درمیان، پھر تو عدالت یہ مان لے گی کہ یہ ڈیفینیٹلی ویلڈ ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ لیکن پتہ چلتا ہے جناب وہ بچہ جو ہے وہ 18 سال کا تھا یا 20 سال کا تھا، کام شام کوئی نہیں کرتا تھا، گھر میں ہی تھا یا چھوٹا موٹا کام کرتا تھا، اتنے وسائل اس کے پاس نہیں تھے، وہ جاب نہیں تھی، کوئی ایسا بزنس نہیں تھا جس سے وہ اس اماؤنٹ کا گھر خرید سکتا، تو اس سے پھر یہی مراد لی جائے گی کہ یہ زبردستی مکان اس نے اپنے نام لگوایا یا والد نے اس کے اوپر ترس کھا کر اس کے نام مکان ٹرانسفر کر دیا، رجسٹری کروا دی، اس سے جو بعد کے جو وارث ہیں ان کی حق تلفی ہوئی، تو ڈیفینیٹلی یہ پھر چیلنج ہو جائے گا۔ تو یہ تھا جی کویسچن۔ دوستو اگر آپ کوئی قانونی مشورہ لینا چاہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ ہمیں وائس میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا آپ کی باری کے آنے پر۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، اگر میرے پاس کویسچن آ جاتا ہے تو میں پھر اس کا جیسے اس کی باری آتی ہے اس کا جواب وائس میسج کے ذریعے دے دیتا ہوں۔ ٹیلی فون نہ آپ کیا کریں کیونکہ وہ پھر پرابلم ہو جاتی ہے، ٹائم مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔